وضو کے 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 چہرے کا دھونا۔ اب چہرے کی مقدار کیا ہے؟ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرے کی حد ہے، اس کا دھونا فرض ہے۔ اب اس کے دھونے میں کوئی ایسی شے جو کہ جرمدار ہو، جسم رکھنے والی ہو اور پانی کو جسم تک، جلد تک پہنچنے سے روکے گی، تو اس شے کا دور کرنا بھی ضروری ہے۔ مثلاً پر سٹیکر بنوا لیے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک جرمدار چیز ہیں، ان کو بھی دور کر دینا چاہیے۔ ہاں، جو آنکھوں میں سرما یا کاجل ڈالا جاتا ہے، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اس کی کچھ ذرات جو ہے آنکھوں کے پپوٹوں میں ایک کنارے میں رہ جاتے ہیں۔ اگر پتہ نہ چلا اور آنکھوں کے اندر یا پلکوں کے اندر وہ سرما یا کجلے اجزاء ہیں وہ رہ گئے اور بندے نے وضو کر لیا، نماز بھی پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا، تو اس کے اندر فقہا نے رخصت دی ہے کہ اس سے اس کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں، جب یاد آ جائے، اس کے باوجود اگر وہ اپنے آنکھوں سے ان چیزوں کو دور نہیں کرتا اور اس کے یاد ہوتے ہوئے بھی وہ وضو بھی کر لیتا ہے اور ان سرمے اور کاجل کے اجزاء کو آنکھوں سے دور نہیں کرتا، تو اب اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسرا فرض ہے ہاتھوں کا کہنیوں سمیت دھونا۔ ہاتھوں کا کہنیوں سمیت اس طرح دھونا کہ بھئی اگر کسی نے کوئی چھلا یا کوئی انگوٹھی، جو بھی، کوئی گھڑی ہو گئی، کوئی بریسلٹ ہو گیا، اس نے پہن رکھا ہے اور پانی پہنچنے سے وہ شے مانع ہوگی، تو ان کو اتارنا یا ان کو حرکت اس طرح دینا تاکہ پانی نیچے تک چلا جائے، یہ ضروری اور لازم ہے۔ اسی طرح ہاتھوں میں اگر کوئی ایسی جرمدار شے لگائی گئی، مثلا آج کل ناخن پالش عورتیں لگاتی ہیں، اگرچہ فقہا نے اس سے روکا ہے کہ ناخن پالش کے اندر غیر ملکی میک اپ کا سامان ہمارے ملک میں فروخت ہوتا ہے، تو اس کے اندر سور کی چربی کو شامل کیا جاتا ہے، اگرچہ فقہا نے اس سے منع کیا ہے کہ نہ لگایا جائے۔ بہرحال مسئلہ اپنی جگہ، لیکن اگر کوئی عورت اس ناخن پالش کو لگائے اور پھر وضو کرے یا غسل کرے، تو اس کا وضو اور غسل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسی پالش ہے، یہ پانی کو جلد تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ اسی طرح کوئی گوند ہو گئی، کوئی جناب ایلفی ہو گئی، کوئی اور شے ہو گئی جو ہمارے ہاتھوں پہ لگی ہوئی تھی اور وہ اگر رہ گئی، تو اب اس کے ہوتے ہوئے ہم نے وضو یا غسل کیا تو ہمارا وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ ہاں، فقہا نے ایک شے کی رخصت دی ہے۔ فقہا نے فرمایا کہ وہ شے جس کی عموماً یا خصوصاً کسی کو ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی اب نگہداشت اور احتیاط کرنے میں بڑی حرج ہے، اگر وہ شے ناخنوں کے پاس یا جہاں جہاں ہم نے پانی بہانا ہے وہاں وہ شے رہ جاتی ہے، اب اس کے دور کرنے میں حرج ہے، تو اگر وہ لگی بھی رہے اور وہ جرمدار بھی ہو، تب بھی اس کے ہوتے ہوئے وضو ہو جائے گا، چاہے چمڑے تک، جلد تک پانی نہ بھی گیا ہو۔ مثلا آٹا گوندنے والا، تندور پر جو کھڑا ہے، روٹیاں پکا رہا ہے، اس کا کام آٹا گوندنا ہے، اس کو اس شے کی ضرورت ہے۔ اب وہ اگر ہر نماز کے وقت اپنے ناخنوں سے یا ارد گرد ناخنوں کی جو جگہ ہے وہاں سے آٹا دور کرتا رہے، اس کے لیے حرج ہے۔ اسی طرح رنگ ساز جو رنگ کا کام کرتا ہے، تو اب اس کے ظاہر ہاتھ پر اور ناخنوں میں ظاہر رنگ لگ سکتا ہے، اب وہ 5 ٹائم جناب اپنے ہاتھوں سے وہ رنگ کو دور کرتا رہے، تو اب اس کے لیے حرج ہے۔ یا اسی طرح مزدور ہے، اینٹیں تھاپنے والا ہے، اس کے لیے گارا اس کے ہاتھوں میں جم گیا یا دھونے والے اعضاء کے ساتھ وہ لگ گیا، اب اس کو ظاہر ہے اتارتا ہے، دور کرتا ہے، تو اس میں بڑا حرج ہے۔ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، فقہاء کرام اجازت دیتے ہیں کہ اگر
ان چیزوں کے ہوتے ہوئے رنگ ساز، تندوری، مزدور اور اینٹیں تھاپنے والا، ان چیزوں کے ہوتے ہوئے اگرچہ یہ جرمدار بھی ہیں، پانی جسم تک پہنچنے نہیں دیں گے، لیکن ان کے اس کام کے دوران، ظاہر ہے وہ کام کر رہے ہیں، ان کے اس کام کے دوران اگر وہ وضو کریں گے تو ان کا وضو ہو جائے گا۔ اسی طرح عام لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے آنکھوں کے کناروں میں، پلکوں میں اگر سرما جم جاتا ہے تو اس کے لیے بھی رخصت ہے کہ اگر پانی بہا لیا اس نے اس کے اوپر اور اس شے کے بارے میں اسے یاد نہیں تھا اور سرمے کے جرم کے بارے میں اسے یاد نہیں تھا کہ اس شے کو دور کرنا وہ بھول گیا، تو اس کے لیے رخصت ہے کہ اگر وہ اس کے اوپر پانی بہا لیتا ہے، نماز پڑھ لی اس نے، اس کو بعد میں یاد آیا تو نماز میں کوئی حرج نہیں، ہاں جب یاد آئے تو پھر اس چیز کو وہ دور کر دے۔ تیسرا فرض وہ ہے سر کا مسح کرنا، چوتھائی حصے سر کا مسح کرنا وہ فرض ہے، یعنی ہاتھ کی ایک ہتھیلی کے برابر وہ پورے سر میں سے کسی ایک مقام سے بھی مسح کر لے تو اس کا مسح بالکل جائز ہے، فرض اس کا ادا ہو جائے گا۔ اور چوتھا فرض پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، اس طرح دھونا کہ اگر پاؤں کی انگلیاں ملی ہوئی ہیں آپس میں تو ان کے اندر خلال بھی کرنا اس کے لیے ضروری ہے تاکہ پانی تمام اعضاء تک پہنچ جائے۔ یہ 4 فرض ہیں، ان 4 میں سے اگر کوئی ایک فرض بھی تھوڑا سا رہ گیا، فرض کریں چہرہ ایک بال کے برابر بھی خشک رہ گیا، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا یا ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، ایک بال ہی خشک رہ گیا تو وضو اس کا بالکل ہی نہیں ہوگا۔ یہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ اس کے علاوہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، 3 بار اعضاء کا دھونا، یہ تمام سنت ہیں۔ مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے، داڑھی کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ ہاں داڑھی اگر گھنی ہے تو اس کے بالوں کا تر کرنا ضروری ہے، اور اگر داڑھی پتلی ہے یا داڑھی منہ پر نہیں ہے تو پھر جلد تک پانی پہنچانا لازم اور ضروری ہے۔ تو اگر کوئی بندہ وضو کی سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے، دیکھا جائے گا کہ کس وجہ سے اس نے چھوڑا ہے۔ اگر کسی عذر سے اس نے چھوڑا ہے، مثلا پانی کی کمی تھی یا مثلا وقت بڑا تھوڑا تھا نماز کا وقت، تو یا پھر جماعت فوت ہونے والی تھی، اس کی جماعت فوت ہو جائے گی اور جماعت میں شرکت کرنا واجب ہے، لہذا اب سنتوں کو چھوڑ دے، فقط فرض ادا کرے اور جماعت میں شریک ہو جائے، تو اب اس کا سنتوں کا چھوڑنا اس کے اوپر کوئی حرج نہیں، سنتوں کے چھوڑنے میں وہ گناہ گار نہیں۔ اگر وہ معمول بناتا ہے بغیر کسی عذر شرعی کے، سنتوں کو چھوڑتا ہی رہتا ہے، تو اس کا سنتوں کو چھوڑنا ثواب میں کمی لائے گا، وضو کا ثواب اسے کم ملے گا، لیکن وضو اس کا بہرحال پھر بھی ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔